نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور ایک ایسا پیغمبر بھیجا کہ جس نے ہمیں حق کے راستے کھول کھول کے بتا دیے۔ اس پیغمبر کے ذریعے ہمیں قرآن مجید جیسی دولت عطا کی جس میں انسان اپنی زندگی کے ہر مسئلے اور ہر بات کا جواب پاتا ہے۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی غم، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کا حل قرآن مجید میں بتایا نہ گیا ہو۔ مکمل رہنمائی کتاب ہدایت ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم مختلف طرح کے فتنوں کا شکار ہو کے اس کتاب سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اور ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور پھر کس طرح اپنے انجام کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کامیابی کی منزل طے کرنی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ آزما کے دیکھے تم کو کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب ایک امتحان میں ہیں، اور امتحان اس لیے ضروری ہے تاکہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے، قابل اور ناقابل کی پہچان ہو جائے، اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے، کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ اس لیے جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، وہاں دوسری طرف ان نعمتوں کے اندر ہی امتحان بھی رکھا ہے، ان نعمتوں کے اندر آزمائش بھی رکھی ہے، اور ہم سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہ ہم کتنا پیشنس دکھاتے ہیں اور اس موقع پر کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی کوئی صورتحال ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو فوراً شیطان دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، کیا فائدہ آنے کا، اور ہمارا وقت ہی ضائع ہو جائے گا، اور ایسا اور ویسا۔ لیکن ایسے موقع پر اگر انسان صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان چونکہ اس دنیا میں آیا ہے یہ دیکھے جانے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے، اچھے کام کرتا ہے یا نہیں، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے، کس کے عمل بہترین ہے۔ چونکہ یہ ہمارا امتحان ہے اس لیے ہمیں مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کیا جائے گا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی، غم، دکھ، مصیبت یہ آزمائش ہوتے ہیں، حالانکہ انسان کو ملنے والی ساری نعمتیں اس کے لیے ایک امتحان ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ امتحان ہے، ایوری مومنٹ۔ کیا دیکھا جا رہا ہے کہ اس مومنٹ میں ہم کیسے بہیو کرتے ہیں، اس وقت میں ہم کہاں پر بیٹھے اور وہاں بیٹھ کر ہم کر کیا رہے۔ مثلاً ہم لوگ گلاسکو سے آئے، سارا سفر ہمارے لیے ایک امتحان تھا کہ ہم اس سفر میں کیا کرتے ہیں، اگر رستہ بھول گئے تو کیا کرتے ہیں، اگر لیٹ ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کدھر جانا ہے تو کیا کرتے ہیں، زبان سے کیا بات نکالتے ہیں، دل میں کیا بات سوچتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، پرامن رہتے ہیں یا پینک ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت ایک امتحان ہے۔ پھر اب یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھنا بھی ایک امتحان ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم کیا سوچتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس علم کے آنے کے بعد ہمارے عمل میں کیا تبدیلی آتی، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو ہر روز زندگی کے ہر لمحے میں امپروو کر رہے ہیں۔ کیونکہ الٹیمیٹلی ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس واپس جانے والے، پھر وہ ہم سے دیکھے گا کہ ہم کر کے کیا آئے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم بہت وقت میں دوسروں کی فکر کرتے رہتے، دوسری چیزوں کی طرف ہمارا بہت دھیان رہتا ہے، یہ چیز کیسے ہے، وہ کیوں خراب ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اچھا نہیں لگ رہا، وہ ٹھیک نہیں کر رہا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اس چیز کی بڑی الجھن رہتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم اپنی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے
کہ جو اس بات پر نظر رکھے، اس بات کی فکر رکھے کہ اسے اس وقت میں کیا کرنا چاہیے اور اس وقت اور موقع کی مناسبت سے کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. جو اس بات کا خیال رکھے گا وہ بہت ہی عقل مند اور ہوشیار انسان ہوگا، جو اپنے آپ کو، اپنے فیوچر کو ضائع ہونے سے، نقصان میں پڑنے سے بچا لے گا. اب آپ دیکھیے کہ مثلاً ہم جب نیچے سیڑھیوں سے اترے تو سامنے سے ایک جنازہ آ رہا تھا، تو اس وقت عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب جنازہ گزر رہا ہوتا ہے تو انسان کو رک جانا چاہیے، لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ سسٹرز آپ لوگ تیزی سے گزر جائیں. اب یہ کہ وہ 5-7 مرد جو جنازہ اٹھا کے کھڑے ہیں، اب اگر وہ اتنی ہیوی چیز اٹھا کے کھڑے ہیں اور انہیں اندر آنا ہے اور وہ رک کے ہمیں جگہ دے رہے ہیں کہ آپ گزر جائیں، تو ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ تیز قدم اٹھانے چاہیے، فوراً چلنا چاہیے، دوسرے کا فوراً احساس کرنا چاہیے کہ وہ تکلیف نہ اٹھائے، ایک بوجھ اٹھا کے کھڑا ہے. اسی طرح جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، 4 لوگ اکٹھے نکلتے ہیں تو ایک کچھ کرنے لگ جاتا ہے، دوسرا کچھ، ایک گاڑی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، وہ باہر کھڑا ہو کے ہوا ٹھنڈی کھا رہا ہے کیونکہ ایک اندر بلا وجہ دوسروں سے باتیں کر رہا ہے. ان سب کا امتحان ہو رہا ہے، اور جو اندر والا ہے اس کو کسی اور نے مشغول کیا ہوا اپنی باتوں میں، جسے قطعاً اس بات کا احساس نہیں کہ گاڑی میں بیٹھے شخص، باہر کھڑے شخص اور دروازے پہ کھڑے شخص کا صرف وقت ہی نہیں ضائع ہو رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو تکلیف بھی ہو رہی. لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ان چھوٹی باتوں. اسی طرح بعض اوقات ہم جیسے کوئی کلاس ہے لیٹ ہو رہی ہے، یا بچوں کو آپ اسکول میں لے کے جا رہے ہیں، اتنے میں راستے میں آپ کی کوئی سہیلی مل جاتی، وہ راستے میں گلے لگانے لگ جاتی ہے آپ کو، اور باتیں اور حال اور سارے خاندان کا حال اور ادھر پوچھنے لگ جاتی، اور وہ بھول جاتے کہ یہ معصوم بچہ جو ہے اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں بچہ ہی ہے نا، بچوں نے کیا کر لینا، کیا پڑھنا. لیکن اس کا کتنا غلط امپیکٹ ہوتا ہے کہ بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اسکول کی کوئی امپورٹنس نہیں، دیر سے بھی جاؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ہم خواتین کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کے سامنے میاں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، دوستوں کی برائیاں، ہمسایوں کی، اس کی شکوے، شکایتیں، گلے، اور ہم اس کو وہ سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں جو نہیں سکھانا چاہیے انڈائریکٹلی. بچہ جو ہوتا ہے نا، آپ یوں سمجھے کہ جیسے گیلا سیمنٹ ہو. اگر گیلا سیمنٹ کہیں لگا ہو تو اس کے اوپر جو بھی چیز گرے گی کیا ہوگا؟ اس کا امپریشن بن جائے گا، اس کا نشان پڑ جائے گا. کبھی آپ دیکھے ہوں گے کہ کہیں پلستر ہوا ہوتا ہے اور اگر کیئر نہ کرے اور کوئی چیز لگی اور انہوں نے خیال نہیں کیا، وہ ویسے کا ویسے ہی نشان رہ گیا. اسی طرح ہمارا آس پاس اور ہمارا ماحول، ہمارے ایکشنز، ہماری چال ڈھال، بات چیت، ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ہماری آزمائش صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، وہ تو ہے ہی آزمائش ہے، لیکن عام روزمرہ زندگی میں کس جگہ کس طریقے پہ بہیو کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان ہے. ایسے مواقع پر ہم بعض اوقات صرف سیلفش ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل اٹھتے ہیں. خود غرض کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ذہن چھوٹا ہوتا ہے، نگاہ چھوٹی ہوتی ہے، دل چھوٹا ہوتا ہے. خود غرضی ہوتی ہے، صرف اپنا پتا ہوتا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے سونا ہے، میری خواہش ہے، میری ضرورت ہے، بس میں جو چاہوں وہ ہو جائے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان آس پاس کے ماحول اور اپنے آس پاس والوں سے غافل ہو جاتا ہے اور ان کے دکھ، درد، تکلیف، پریشانی کو بھول جاتا ہے. تو جو لوگ بھی خود غرضی کی زندگی کا شکار ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے آزمائش میں پڑے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی مصیبت ان پر ہے کہ وہ اپنی راحت کے لیے بے شمار لوگوں کو پریشانی میں رکھتے ہیں، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. تو یہاں پر آج ہم جو فتنے کی بات کریں گے اور فتنہ سے معنی سمجھیں گے وہ کیا ہے، ایک جنرل ڈیفینیشن آپ سمجھ لیجئے. ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ مقام، ہر وہ موقع جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دے، اللہ کی یاد سے ہٹا دے، پھیر دے، اللہ کی فرما برداری سے پھیر دے، وہ ہمارے لیے فتنہ ہے، وہ ہمارا سخت امتحان ہے. چاہے وہ مال ہو، جاب ہو، اولاد ہو، یا ہمارے دوست، عزیز، رشتہ دار ہو، یا ہماری کچھ خواہشات ہو، یا ہماری کچھ بری عادات ہو،
اپنا ہی نفس ہو، شیطان ہو، ماحول ہو، علاقہ ہو، کوئی بھی چیز جہاں پر ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، جس بھی ذریعے سے، وہ سب ہمارے لیے سخت امتحان ہے، بڑی آزمائش ہے. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ مکہ مدینہ پہنچ کر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. وہ ایک ٹرپ تو لگا لیتے ہیں حج کا، لیکن زیادہ تر وقت کیا کرتے رہتے ہیں؟ کبھی شاپنگ کی، کبھی کمرے میں سوئے رہے، کبھی کھایا پیا، کبھی احتیاط نہ کی اور طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ حج کے موقع سے یا عمرے کے موقع سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور کچھ نہیں، سب کچھ ہو گیا، کھانا بھی ہے، طبیعت بھی ٹھیک ہے، شاپنگ بھی نہیں جا رہے، کچھ نہیں، باتیں نہیں ختم ہو رہی. کیونکہ اکٹھے حج ہوتا ہے نا، تو ایک بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہر کسی کو بولنا ہوتا ہے. یہ بھی بول رہا ہے، وہ بھی بول رہا ہے، وہ بھی بول رہا ہے، چاہے کوئی کسی کی نہ سنے. کئی لوگ تو حرم کے صحن میں بیٹھ کے بھی دنیا کی باتیں نہیں چھوڑتے، وہاں بھی اس کی باتیں، اس کی باتیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے. تو یہ بھی بڑا امتحان ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور پھر لوگ بھی لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں نا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. ایسے سارے مواقع میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنا دھیان، اپنا فوکس اللہ رب العالمین کی ذات سے ہٹنے نہیں دینا چاہیے. یعنی انسان کو ہر حال میں اللہ تعالی کی طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے. کوئی چیز اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خیال سے، اللہ کی یاد سے ہمیں نہ بھلائے. یہ بات یاد رہے گی. ہر وہ چیز جو بھلائے وہ فتنہ، چاہے کتنی پسند ہو ہمیں. مثلاً اولاد کو اگر فتنہ کہا گیا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں اچھے بھلے دل لگا کے، اتنے بچہ سامنے سے گزر گیا، سارا دھیان اٹھ گیا، پتنی کدھر جا رہا ہے، پتنی وہاں نہ ہاتھ مار دے، پھر وہ سارا پورا کا پورا خیال ادھر چلا گیا، نماز گئی، سارا خشوع و خضوع گیا. تو ہر وہ چیز، چاہے ہم نماز میں، چاہے ہم حج میں، چاہے ہم روزے کی حالت میں، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں کم کرے، اللہ کے ذکر سے دور کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور کرے، وہ ہمارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے. اور پھر اس میں ہر انسان کی ویکنیسز فرق ہوتی ہیں. کسی کے لیے مال سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے، وہ مال کی محبت میں اس درجہ گرفتار ہوتا ہے کہ اس کو کچھ اور سوچتا ہی نہیں. اس مال کے کمانے میں وہ اپنے بیوی بچوں تک کو بلا دیتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادت بھول جاتا ہے. مثلاً آپ میں سے اگر کچھ لوگ جاب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت عورت جاب کر سکتی ہے اگر وہ پردے کا، اپنے شرم و حیا کا خیال رکھتی ہے، اپنے آپ کو کمپوز رکھتی ہے، غلط کسی کام میں نہیں پڑتی. لیکن صرف اتنا کافی نہیں، یہ بھی دیکھیے کہ آپ کی نمازیں کیا اس میں پوری ہو رہی ہیں. اگر آپ کی جاب ایسی ہے کہ جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ بڑا خسارے کا سودا ہے. چاہے آپ قارون کا خزانہ جمع کر لیں اور بڑے سے بڑا مال اکٹھا کر لیں، لیکن اگر اس مال نے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے تو یہ بڑے ہی خسارے کا سودا ہے. پھر اسی طرح اولاد کا فتنہ ہوتا ہے. سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے. وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یعنی میری امت مال کے ذریعے بہک جائے گی، مال کے ذریعے وہ اپنے مقصد سے دور ہو جائے گی. آپ دیکھیے کہ ہم لوگ اس ملک میں اگر آئے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ صرف یہ کہ ہم کچھ مال اکٹھا کر لیں؟ نہیں، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، دعویٰ کا کام کریں. لیکن کیا چیز ہمیں اس سے روکے ہوئے؟ بہت دفعہ مال اور اولاد کی محبت. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ دو چیزیں اللہ کے ذکر سے نہ روکیں، اور جو رک جائیں وہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے. سورۃ منافقون، جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے ساری سورت میں، اس کے آخر میں بڑی خوبصورت آیتیں آپ کو سنواتی ہوں، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے. سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی ایسا کرے گا وہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے، نقصان میں ہیں. کتنی واضح آیت ہے. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تمہارے بچے اور تمہاری جابز اللہ کی یاد نہ بلائیں، نماز سے غافل نہ کریں، قرآن پڑھنے سے غافل نہ کریں، ذکر سے، تسبیح کرنے سے، استغفار کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے تم غافل نہ ہو جانا. اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے سے غافل نہیں ہو جانا، کیونکہ یہ ساری ہی اللہ کے ذکر کی شکلیں ہیں. جو ایسا کرے گا وہی لوگ دراصل خسارہ پا جائیں گے. اگر دنیا میں کھو گئے، مال اور بچوں میں کھو گئے اور اس کام کو چھوڑ دیا تو نقصان ہی نقصان ہے، پھر فائدہ نہ ہوگا. پھر فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا، یعنی مال میں سے جو دیا ہے تم کو اس میں سے خرچ کرو. اولاد بھی اللہ کا ایک طرح سے رزق ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. آپ کو پتا ہے جہاں ہم بیٹھے اسی مسجد میں ہمارے علاوہ ایک جنازہ بھی ہے، اس کا وقت آ گیا اور ہمارا آنے والا ہے. اور جس کا وقت آ گیا انتظار کسی کا بھی نہیں کرنا، اس نے جو لکھا ہوا وہ آ کے رہے گا، کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجیے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں خود آ ملنے والی، وہ ملنے آ رہی ہے. تم بے شک اپنی جگہ بیٹھے رہو، وہ پہنچ جائے گی، کہیں اور نہیں جائے گی. جس دن تمہارا نمبر ہے تمہارے ہی پاس آئے گی. اس لیے ہمیں اگر اللہ نے ایک زندگی کا دن اور دے دیا، ایک چانس اور دے دیا، ایک مہلت اور دے دی، تو غفلت میں پڑنے کی کوئی وجہ نہیں. ہمیں جاگ جانا چاہیے اور کرنے کے کاموں کا پکا تہیہ کر لینا چاہیے. فرمایا اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ کہنے لگے کہ اے رب تو نے مجھے قریبی وقت کی کچھ اور مہلت کیوں نہ دی، تھوڑا سا وقت اور مل جاتا. فاصدق، تو میں صدقہ کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا. اچھا ساری زندگی بھی ہم یہ تھوڑا 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 کرتے رہتے ہیں. اچھا پہلے ذرا یہ میرا ٹاسک پورا ہو جائے نا، یہ میرا پروجیکٹ ختم ہو جائے، یہ میرا کام مکمل ہو جائے، اس بچے کی شادی کر لوں، اس کی کر لوں، پھر حج پہ جاؤں گی، پھر اس کام میں لگاؤں گی، پھر دین کے کام میں لگا. یہ تھوڑا تھوڑا چانس تو ہم ساری زندگی مانگتے رہتے. موت کے وقت بھی یہی کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سننی کوئی نہیں کہ نہیں تمہیں بہت مہلتیں ملی تھی، بہت دفعہ احساس دیا تھا لیکن تم نے ایک نہیں سنی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز مہلت نہ دے گا اللہ کسی نفس کو، کسی جان کو، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا. وہ دن وہی ہوگا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو بھی عمل ہے اس میں انسان کے لیے ایک بہت ہی قیمتی مہلت ہے اور قیمتی وقت ہے اور احساس ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے. ورنہ فتنے تو ہمارے چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نا کہ میٹھے دشمن ہیں، گھر کے اندر دشمن ہیں، جن کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف نہیں مائل ہوتے، نمازوں کے اوقات میں تاخیر کر دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کا خیال رکھیں لیکن اپنی روٹین کو نہ چھوڑیں. مثلا میں ابھی ناہید بہن کے گھر رہ کر آئی ہوں تو ان کی بچوں کی روٹین مجھے بہت اچھی لگی کہ جیسے صبح کے وقت اٹھتے ہیں، سب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز ہوتی سارے اپنے اپنے کمروں میں ماؤں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور بیٹھ کر 20 منٹ کے لیے قرآن حفظ کرتے ہیں. اور بچوں کو بھی پتا ہے، روٹین ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد اکٹھے بیٹھ کے پھر کوئی قرآن کا ترجمہ تفسیر وغیرہ سنتے ہیں. ہر گھر کی یہ روٹین بن سکتی ہے اگر ہم تھوڑا سا اپنی آخرت کو یاد رکھیں کہ یہ ہم پر فرض ہے. ہم نے کیا سوچ لیا، اپنے لیے خود ہی رول ڈیفائن کر لیے. بس شادی ہو گئی نا، اب ہمارا فرض ہے کہ صبح بس اٹھ کے ہم بچوں کو ناشتہ دیں، اسکول چھوڑ کے آئیں،
لانڈری کریں، گھر کی ڈسٹنگ کریں، صفائی کریں، ہوور کریں، کوکنگ کریں، فلاں فلاں، اور بس ہم بہت اچھی ماں ہیں. اچھی ماں صرف یہ نہیں کہ جو بچے کا صرف پیٹ بھرنے والی ہو یا شوہر کا خیال کرنے والی ہو، وہ اچھی ماں ہے، لیکن ہماری ذمہ داری اور ہماری ڈیوٹی اس سے آگے کی ہے، اور وہ ہے اپنے پیچھے ایسی نسل چھوڑ کے جانا کہ جو اسلام پر قائم رہے، صرف خود قائم نہ رہے بلکہ اوروں کو بھی اسلام کی طرف بلانے والی. ورنہ اس ملک میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا اگر یہاں کے رہنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچایا. اور وہ فائدہ صرف ٹیکس دے کے نہیں ہو سکتا کہ آپ میں جاب کر رہی ہوں اور اس میں ٹیکس پے کر رہی ہوں تو میں اس ملک کو فائدہ دے رہی ہوں. نہیں، اس سے بڑا فائدہ ان کی آخرت کا فائدہ. ہم کس قدر خود غرض ہوں اگر ہم صرف اپنی جنت کی سوچتے رہیں اور بھول جائیں کہ یہ بھی انسان ہے، ان کو بھی ہمدردی چاہیے. ٹھیک ہے، ان تک پیغام پہنچانا ایک مشکل کام ہے، لیکن کچھ بھی امپاسبل نہیں. جو کام ہم نہیں کر سکے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور پھر آگے جا کر زیادہ جرات کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچائے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے قول کے ذریعے. لیکن اس جنریشن کی تربیت کون کرے گا؟ آپ کو کرنا ہے، ماؤں کو کرنا ہے. باپ تو اپنے مال کمانے میں مصروف ہے، ان کا انتظار نہ کریں. اللہ کرے وہ بھی آپ کے ساتھی اور مددگار بنے، لیکن اگر وہ نہیں بنتے تو یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میں اکیلی بیچاری کیا کروں. بیچارے پن کا شکار نہیں ہونا، اس کو اعزاز سمجھ کر لیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے. یہ اللہ کا اپنا کام ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے لیے انسان اسٹرگل کرے. یہ اس کے دین کی خدمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ایک بہت بڑا فتنہ بتایا، اور اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے اور میں اس سے ڈرتا ہوں. ہم سب سوچیں کہ ہم اپنے بچوں سے فارغ ہو کے، گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر دوسری چیز جس کی طرف چل پڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی جاب کر لوں، چلو چند پاؤنڈ ادھر سے بنا لوں، چند ادھر سے بنا لوں، یہ جاب کر لوں، وہ کر لوں، چھوٹی کر لوں، پارٹ ٹائم کر لوں، صبح کر لوں، رات کو کر لوں، تاکہ تھوڑے سے پیسے اور آ جائیں. چلیے ٹھیک ہے، ایک تو ضرورت ہے پیسے کی، قرضہ اتارنا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کے شوہر اتنا کماتے ہیں کہ آپ باعزت طریقے سے کام چلا سکتے ہیں تو اللہ نے عورت پہ کوئی جاب فرض نہیں کی، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے؟ اچھا پھر آپ کہ نہیں میں اس لیے کرتی ہوں تاکہ دعویٰ کا کام ہو، تو بہت ہی اچھی نیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہمیں ضرورت نہیں ہوتی پیسے کی، ہم صرف عادتاً کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں، بوریت سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، یا یہ کہ چند ایکسٹرا پیسوں کے لیے کرتے ہیں. اچھا چلے وہ پیسے آپ نے کما لیے، لیکن اکثر ہم نے دیکھا کہ پیسے ہم خرچ کہاں کرتے ہیں. وہ یہ تھوڑی کرتے کہ وہ پیسے کما کے صدقہ کر دیں، وہ پیسے کما کے تو پھر حج پہ جائیں یا کسی اور کو بھجوائیں یا کوئی اور اچھا کام کریں. وہ پیسے کما کے پھر ہم کہاں جاتے ہیں؟ یا ہالیڈیز پہ چلے جاتے ہیں، یا پھر بازار چلے جاتے ہیں، مالز پہ چلے جاتے ہیں. کیا خریدتے ہیں؟ سیلز میں اوٹ پٹانگ چیزیں خریدتے ہیں جو کنڈم ہوتی ہیں ایک طرح سے، جنہیں لوگوں نے نہیں پسند کیا ہوتا. موسٹلی ہماری ایشین کمیونٹی ان کو خرید لاتی. پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم بھر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کا نکاس کیا کرتے ہیں؟ بس کوئی بھی جو مل گیا اس کو، یا پاکستان گئے یا کسی کے ہاتھ بھیج دیا، یہ انجام اس کا. یا پھر وہ کپڑوں کے سیٹ پڑے ہیں، وارڈروب بھری پڑی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر دے. وہ ایک دن میں اٹھا کے بچوں نے چیریٹی میں پھینک رہے ہیں، کسی نے بھی نہیں پہننا. ان کے تو یہ ڈریسز ہی نہیں ہیں، انہوں نے کیا کرنا ان کپڑوں کو. تو اگر ہم ساری چیز پر غور کریں کہ جو میں یہ کر رہی ہوں یہ کیوں کر رہی ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ خود ہی نتیجہ نکال لیں گے کہ جنت کو چھوڑ کے، اعلیٰ مقام چھوڑ کے میں دنیا کی حقیقی چیزوں کے پیچھے بھاگتی جا رہی، جن کی کوئی ویلیو میری ہی اگلی جنریشن کو نہیں ہونی. نہ انہیں ہمارا فرنیچر پسند آنا. ہم اپنی مثال سے دیکھیں نا، ہم شادی کے بعد یا جب بڑے ہو جاتے اپنا گھر بناتے تو ہمیں سے کتنے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا فرنیچر اٹھا کے اپنا گھر سجائیں. ہاں انٹیک کے طور پر تو کچھ نہ کچھ اٹھا لائیں گے یا نشانی کے طور پر، لیکن اس فرنیچر پہ آپ نہیں رہنا چاہیں گے. آپ جائیں گے ڈیزائنر پہ، آپ جائیں گے نئے ٹرینڈ پہ، چاہے اس کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑے. ہر پرندہ جب اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے تو ماں باپ کے گھونسلے میں نہیں آ کے رہتا، پھر وہ اپنا نیا گھونسلہ بناتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے، چاہے جھونپڑی ہو کہ اپنا ہو. ماں باپ کے گھر رہنا بھی پسند نہیں ہوتا، اور سسرال میں رہنا تو ویسے ہی اچھا نہیں لگتا کسی کو.
تو اس لیے بس یہی سائیکل چلتا جاتا ہے. دنیا بناتے 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 اکٹھی کرتے 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 اعلی مقاصد بھول جاتے. نہیں، ہم نے اپنی نمازوں کو اچھا کرنا ہے، بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. پہلا حساب نماز کے بارے میں، اگر اس کی عربی ٹھیک نہیں آتی تو عربی ٹھیک کر لیں، اگر دعائیں صحیح طرح نہیں آتی تو اور دعائیں یاد کر لیں. اگر ٹائم پر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے باقی روٹین کو دیکھیں کہاں چلا جاتا ہے ٹائم، زیادہ وقت کس پہ لگ جاتا ہے، اس کو کٹ کر کے وقت پر شروع کریں اور بہترین طریقے سے اچھے سے ادائیگی کریں اس کی. پھر ہم مال کی فتنے کی بات کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر فقر کا خوف نہیں رکھتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے اور تم بہت غریب ہو جاؤ گے، لیکن اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی. تو دنیا میں بہت کچھ مل جائے گا، آپ اس سے ڈر رہے تھے اور تم اس میں ایسے ہی رغبت کرو گے، اتنا انٹرسٹ لو گے جیسے پہلوں نے کی، اور وہ تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے پہلوں کو کیا. وہی کہانی تم بھی دہراؤ گے. بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مال کے علاوہ اوور آل دنیا کا جو فتنہ ہے، یعنی اس میں صرف مال نہیں بلکہ وہ ساری مصروفیات آ جاتی ہیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے روکتی، چاہے وہ بازار ہو، چاہے شادیاں ہوں، چاہے محفلیں ہوں، چاہے پارٹیاں ہوں، کچھ بھی ہوں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان بھی ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکہ دینے والا کوئی شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. انسان اس کو بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ ایک illusion ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. اور جب وہ انسان کے ہاتھ سے جاتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ بس یہی کچھ تھا، اتنا ہی تھا. ہم جن انسانوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن بچوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک اڑ کے اپنا گھونسلہ الگ جا بناتا ہے. جس مال پہ کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، جس زندگی پہ اور جس وقت پہ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جس عقل پہ کرتے ہیں وہ بڑھاپے میں داخل ہوتے ہی ساتھ چھوڑنے لگتی ہے، جس علم پہ کرتے ہیں وہ بھولنے لگتا ہے. کس چیز پہ؟ ہر لمحہ چینج آتا ہے، ہماری باڈی میں بھی چینج آ رہا ہوتا ہے. ہر روز ہمارے جسم کے اتنے بے شمار سیلز ڈائی ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے دن دوبارہ نئے اللہ تعالیٰ بناتا ہے. پھر اس کا پروسیس آہستہ آہستہ ہلکا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے سارے جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. تو دنیا کی زندگی کے یہ سامان، یہ رونقیں، یہ چکا چوند، یہ خوشیاں دھوکے میں نہ ڈالیں. یہ نہ تم سوچنے لگنا کہ ہمیشہ یہی رہو گے. حسن بصری کہتے ہیں، دنیا مومن کو طول بقا کے ذریعے دھوکہ دیتی ہے کہ لمبی زندگی کی آرزو، حالانکہ یہ فانی ہے، اور ظاہری چکا چوند کے ذریعے دھوکہ دیتی ہے، یعنی بہت خوبصورت اٹریکٹیو چیزیں جو اوپر سے نظر آتی ہیں ان کے ذریعے، حالانکہ یہ آلام اور مصائب سے بھری پڑی ہے. یہ تو ان سرسبز پودوں اور بچیوں کی گڑیاں کی طرح ہے جن کا کچھ حاصل نہیں. یعنی دنیا کی رونقیں، مثلا آپ دیکھیے کہ اس وقت ڈش میں جو فروٹ پڑا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس میں ایک ایک چیز بہترین ہے، لیکن جب ہم اس کو کھا لیں گے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا اور پھر اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. دیکھنے میں کتنی خوبصورت اور کتنی چمکدار دنیا، لیکن نتیجہ اور انجام کیا، اور کتنی دیر کوئی چیز ہمارے منہ میں ٹکتی. درخت اگانے میں، پھل آنے میں، پھر درخت سے مارکیٹ میں آنے میں، پھر آپ کے وہاں جا کر گھر میں لانے میں، پھر وہاں سے اٹھا کر جہاں کہیں لے کے جانا ہے وہاں لانے میں کتنی لمبی ایفرٹ درکار ہے. اور جب کھانے لگتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے. اور اس کے بعد وہ پیٹ کے اندر بھی 9 میٹر لمبی آنت کے اندر سے گھوم 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 کے اس کو بھی باہر جانے میں وقت لگتا ہے. لیکن وہ جس کے لیے ہم نے کیا کہ ہماری زبان کو لذت مل جائے وہاں کتنی دیر لگتی، سب سے شارٹیسٹ پیریڈ. پھر آپ دیکھیے کہ ایسے ہی باقی تمام چیزیں کہ ہم کچھ بھی اکٹھا کرتے ہیں اس کے اکٹھا کرنے میں ایک وقت لگتا ہے. مثلا ایک گھر بنانے کے لیے آپ نے 30 سال محنت کی، کوئی پیسے جمع کیے، لیکن اگلے 30 سال رہنے نصیب نہیں ہوتے. دنیا کی زندگی کے یہ دھوکے ہیں. ہمیں بظاہر دیکھ کے اٹریکشن لگتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا بھی یہی آئیڈیل ہے، ہم نے بھی ایسے ہی بنانا ہے، ایسا مینشن بنائیں گے، ایسی چیز بنائیں گے، ایسی بنائیں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سب کچھ مل بھی جاتا ہے پھر بھی چین اور سکون نہیں رہتا. کہ اصل چین اور سکون تو جنت میں ہے، جس کے لیے ہم دھیان ہی نہیں دیتے، اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر طریقہ کیا ہے؟ یعنی ہر انسان جب مرتا ہے تو اس کا کچھ مال بچتا ہے، پھر اس مال کا کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور لے جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے.
اس کا بس طریقہ یہ ہے کہ انسان ضرورت کا بنائے، ایکسٹرا نہیں، اور باقی وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائے، دین کے سیکھنے میں لگائے، اور پھر راحت کے بہت اسباب اکٹھے نہ کرے، لگژریس لائف نہیں گزارے، یعنی ضرورت کی چیزیں ہوں لیکن ہر چیز کی بہت اعلیٰ کوالٹی کے پیچھے بھاگنا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا وقت کیسے ضائع ہوتا ہے. مثلا میں اپنی مثال سے بتاتی ہوں. مثلا ہاتھ دھونے کے لیے صابن ہی چاہیے یا لکوڈ چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مارکیٹ جاتے اور وہاں جا کر ہم نے کوئی ایک لکوڈ لینا ہے، لیکن وہاں پوری شیلف بھری ہوئی ہے، اتنی ورائٹی ہے، اور میرے جیسا بندہ جو نیا آیا ہے اس کو صرف سلیکشن میں کتنی دیر لگے گی؟ کیونکہ جو لوگ رہتے ہیں یہاں انہوں نے تو اوور دی ایئرس چیزیں ٹرائی کر کر کے کہ نہیں اس سے ریش ہوتا ہے، یہ ڈرائی ہے، اس کی خوشبو اچھی نہیں، اس کا ٹیکسچر اچھا نہیں، یہ بڑا زیادہ لگتا ہے، یہ کم لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جو لوگ عرصے سے یوز کر رہے ہیں وہ ایک کے بعد ایک ٹرائی کر 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 کے ایک چیز پہ فٹ ہو جاتے ہیں. جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، گھنٹوں لگتے ہیں صرف ایک آئٹم سلیکٹ کرنے میں کہ صحیح رائٹ چیز خریدو. حالانکہ ایک وقت تھا کہ جب ہم لائف بوائے سے بھی ہاتھ دھو کے کام چلا رہے تھے، ہاتھ گندے نہیں تھے، صاف ہی تھے. اور اگر آپ لٹرلی یقین کریں کہ آپ ان کمپنیوں کے اندر جا کے دیکھیں کہ کیا مکس کر کے یہ سب کچھ بنا رہے ہیں، آلموسٹ ایک ہی انگریڈینٹ ہوگا، کسی کا رنگ کچھ ہے اور کسی کا کچھ، کسی میں کوئی خوشبو ڈال دی ہے، سب صابن. یہی حال شیمپو کا، یہ حال ہینڈ لوشنز کا. صرف بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہماری امی کے پاس صرف ایک کریم ہوتی تھی، تبت سنو، بس وہی آتی تھی. وہ اتنا کاٹتی تھی وہ کہ منہ صاف کر کے رکھ دیتی تھی. تو میں کہتی تھی اس وقت بھی کام چلتا تھا، کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں تھی اور چھوٹی سی جگہ پہ ہر چیز سما جاتی تھی. ایک تیل کی قسم، ایک کنگھی اور ایک تبت سنو پڑی ہے، بس یہی میک اپ ہے، ایک سرمے کی شیشی، دیٹس اٹ. اصل حسن کس چیز کا تھا؟ اس وقار کا، اس ایمان کا، وہ نور جو علم اور عمل کی شکل میں تھا. ہم 12 بہن بھائی ہیں، لیکن میری والدہ نے ماشاءاللہ ڈے 1 سے، جب شادی ہوئی میرے والد سے، اس وقت سے قرآن کا ترجمہ شروع کیا، پھر حدیث پڑھنا شروع کی. ماشاءاللہ اتنی مہارت ہوگی کہ زبر زیر کے بغیر بھی پڑھنے شروع ہوئی، حالانکہ ان کی تعلیم صرف 5 جماعت تھی. 2 سال کے اندر ہم بہن بھائی پیدا ہوتے گئے، لیکن انہوں نے پڑھنا نہیں چھوڑا. یعنی کہ مجھے یاد ہے جو 12واں بھائی بھی پیدا ہوا تھا تو ان کو 40 دن کے بعد جس طرح وہ قرآن پڑھنے لگی تھی، اور ایک کے بعد ایک بچہ کوئی پینسلیں مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن ان کی استقامت میں کبھی کمی نہیں آئی. اب بھی ماشاءاللہ ہر روز بلا ناغہ سورۃ البقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرتی، کچھ ہو جائے وہ اپنا لے کے قرآن بیٹھی رہتی، پڑھتی رہتی. اور کئی ایسے بھی ہیں بیچارے کہ جو بیٹھ کے سارا وقت ٹی وی دیکھتے رہتے. میں کہتی ہوں بڑھاپے میں تو کچھ کر لیا جائے. یہ تو بونس عمر ہے، جو پچھلی زندگی میں کمی بیشی رہ گئی اس کو پورا کر لیا جاتا. لیکن عام طور پر ہم اپنے وقت کا خیال نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ جینا ہے، کیا فکر کی بات ہے، ایسی صبح ہوگی شام ہوگی، کھانے پکیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، اٹھیں گے، بس ایک روٹین کی لائف ہوگی. نہیں، یہ سب کچھ بہت جلدی ختم ہو جانے والا ہے. تو اس لیے ہم کسی پر نہیں، اپنے آپ پر احسان کر کے، اپنے کاموں کو مختصر کر کے، ٹائم نکال کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے بھی فارغ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی وقت نکالیں. کیونکہ اگر آپ کسی اسلامی ملک میں رہتے ہوں تو بھی وہاں کچھ نہ کچھ، کوئی مسجد میں، کوئی اسکول میں، کوئی ٹیوٹر، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. یہاں بھی ہے کوششیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری خود آپ کے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے بعد اپنے بچوں کو کس دین پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر وہ بھٹک رہے ہیں، اگر وہ بگڑ رہے ہیں تو ہمیں چین کی نیند نہیں آنی چاہیے. ہماری بہت ساری چیزیں ختم ہو کر سارا فوکس ان پہ آ جانا چاہیے کہ وہ دین کے رستے پر ہوں. کیونکہ بچے دن کا ایک بڑا حصہ ماں کی گود میں گزارتے ہیں، ماں کے آس پاس گزارتے ہیں. اس لیے جو کچھ ماں انہیں سکھا سکتی ہے باپ نہیں سکھا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں باپ کا فرض نہیں، باپ کا بھی فرض ہے، لیکن جو ماں کے حالات ہیں اس کے مطابق زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. تو اس لیے عزیز بہنوں، اپنے ساتھ احسان، اپنے ساتھ بھلا، اور دنیا کی یہ زندگی ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے اور یہ چیزیں، یہ اٹریکشنز ہمارا وقت ضائع نہ کر دے کہ جس کی وجہ سے ہم اصل مقصد سے ہٹ جائیں اور انہی چیزوں کی خاطریں کرتے رہیں اور انہی کو صاف کرتے رہیں اور انہی کے پیچھے ہم اپنی جان کھو دیں کہ آج یہ ٹرائی کرتے ہیں، آج وہ کرتے ہیں، اب دیکھو واٹس نیو، ایک اور نئی چیز جا کے نکال کے دیکھ کے لاتے.
یہ تو جن لوگوں نے بزنس کرنا ہے وہ تو نئے نئے چیزوں کے دھوکے دیتے رہیں گے، اب یہ لے لو، اب یہ لے لو، اب یہ لے لو، لیکن ہمارا گزارا تو طب سنو سے بھی ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں جو میں بات کر رہی ہوں نا کہ ترک دنیا کا مطلب نہیں کہ دنیا ایک دم چھوڑ دے اور ہر چیز چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ کہ اس کو منیمائز کرے، لمیٹڈ کرے، نیڈ بیسڈ رکھے، ایکسٹراز نکال دے اور اس ایکسٹرا کی جگہ آخرت ڈال دے.